السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک، ساری کائنات نو بنان والا، اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلان والا۔ درود و سلام آقا کائنات، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ رب کائنات نے پیارے پیغمبر جیسا رسول سانو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرا انسانیت دے سب تو بڑا احسان ہے کہ اسی انہاں نوں اپنا رسول دتا ہے، اور ایسا رسول کہ جن نے اپنی امت نو صرف عبادات ہی نہیں سکھائیاں، صرف نماز روزہ حج زکات نہیں سکھایا، بلکہ ایسا رسول کہ جیڑا اپنی امت نو پیدا ہون تو لگ کے جوان ہون تک، جوان ہون تو لگ کے بڑھاپے تک، اور بڑھاپے تو بعد انسان دے دنیا تو جان تو مرد تو بعد دے احکام اور مسائل بھی دس کے گئے۔ اس واسطے رب کائنات نے فرمایا لقد کان
للہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں ٹاڈے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کے اندر، ہر معاملے کے اندر اپنی امت کی رہنمائی کی تھی۔ اودا تعلق خوشی دے نال ہوئے، غمی دے نال ہوئے، ہر مسائل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی تھی۔ کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وضو دا طریقہ دس رہے نے، کتے نماز دا طریقہ دس رہے نے، کتے زکات ادا کرن دا طریقہ دسیا، کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قضائے حاجت دے آداب بیان فرمائے، اور کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو کھانے دے آداب بیان فرمائے۔ انسان روزانہ 2 دفعہ 3 دفعہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ کھانا کھاتا ہے، اور اگر کھانا کھاندے ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سامنے ہوئے گی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کھانا کھان دا طریقہ کی سی۔ جیڑا بندہ کھانا نبی دے طریقے دے مطابق کھائے گا، رب او دا کھانا کھانا بھی عبادت بنا لے گا۔ سب تو پہلا تے دیکھنا چاہیے کہ رزق دین والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اور لوگوں دسو تے صحیح جدوں تسی اپنی فصل کے اندر اپنی پیلیاں کے اندر دانے سٹ کے آ جاتے ہو، انہاں پیلیاں کے اندر فصل اگان والا کون ہے؟ فرمایا تسی خود اگاندے ہو یا رب اگاندا ہے؟ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک رب نہ اگاوے کوئی بندہ تنکا بھی اگا نہیں سکتا۔ ورنہ دیکھ دو لوگ بڑی محنت کرتے نے، مزدوری کرتے نے، بڑا خرچہ فصلاں دے کرتے نے، بیج اگایا، کھادا پائیاں، اچانک بارش آ گئی، بارش زیادہ ہو گئی، ایک تنکا بھی ایک دانہ بھی نہیں اگتا۔ اللہ کہہ رہا ہے رزق اگان والے اور رزق دین والے اسیاں۔ سب تو پہلا تے سانو اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، اور ساڈا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی انہوں کیا جاتا ہے کہ جی بیان تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہوئے، لیکن وہ الفاظ رب دے ہوئے کہ رب خود انسانوں کو مخاطب کر رہا ہوئے جس حدیث کے اندر انہوں حدیث قدسی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تسی سارے بھوکے دے اور تسی سارے بھوکے سی، تانوں میں رزق دیتا، اگر میں تانوں رزق نہ دیتا کہ کائنات کے اندر کوئی انسان تانوں ایک لقمہ بھی رزق نہیں دے سکتا۔ فرمایا سارے رزق دینے والا میں ہاں، کہ رزق دینے والی ذات رب کائنات ہے، اور رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شمار اللہ نے انسان تے نعمتاں نازل فرمائیاں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر رب دیا نعمتاں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تسی رب دیا نعمتاں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ انہاں دے وچ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے انسان کو رزق عطا فرمایا، اور ایسی نعمت ہے جدے تو بغیر انسان کی نہیں سکتا۔ کھان پی تو بغیر بندہ کتنے کو دن گزار لے، ایک دن 2 دن، 1-2 دن تو زیادہ انسان کھان پی تو بغیر نہیں گزار سکتا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے جیڑی رب کائنات نے
سانو عطا فرمائی تو سانو یہ سب تو پہلا تے رزق مل جائے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کوئی بھی اللہ نعمت دے ہر نعمت دے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تسی میری نعمتاں تے شکر کرو گے میں تانوں ہور زیادہ عطا کراں. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر میری نعمتاں کھا کے نہ شکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے. ہر نعمت رب دا شکر ادا کرنا چاہیے. اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. کائنات کے اندر جدو رزق تلاش کرنا ہوئے، رزق کی ضرورت ہوئے، حلال طیب پاکیزہ رزق تلاش کریا کرو. اس واسطے کہ رب نے تاڈے تے حلال رزق جیڑا ہے تاڈے واسطے او مقرر کیتا تے حلال طیب اور پاکیزہ رزق ہے. سب تو پہلا تے انسان کو رزق تلاش کرنے واسطے حلال کمان دا ذریعہ سوچنا چاہیے، حلال رزق تلاش کرنا چاہیے، حلال چیز کھانی چاہیے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اندر جو کچھ بھی رب نے پیدا کیتا انہاں دے اندر حلال پاکیزہ اور طیب کھانا کھایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاک ہے تے پاک چیز کو پسند کرتا ہے. اب جہڑی چیزاں حرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرما دی ہے، چیزاں حرام نے نہیں کھانی، حالانکہ وہ بھی جانور نے رب نے بنائے ہوئے نے، لیکن جس چیز کو رسول اللہ نے حرام کر دیتا ہے انہوں اسی نہیں کھا سکتے. جس چیز کو حلال قرار دیتا ہے وہ انسان کھائے. اور حرام چیزاں کے اندر صرف جانور ہی حرام نہیں بلکہ کسی دا مال ناحق کھانا بھی حرام. وہ بھی اس طرح ہے جس طرح تسی حرام جانور کھا رہے ہو. اج ساڈے معاشرے دے اندر حرام جانوراں تے بڑی نفرت کی جاتی ہے، لیکن جڑا لوکاں دا مال کھانا رب نے حرام کیتا ہے وہ ول توجہ نہیں. رب نے سود حرام کیتا ہے وہ ول توجہ نہیں. رب نے رشوت لینا حرام کیتا ہے وہ ول توجہ نہیں. یہ ہر چیز حرام ہے. جس طرح خنزیر کھانا حرام ہے، کتے دا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح سود لینا بھی حرام ہے، اسی طرح رشوت لینا بھی حرام ہے، اسی طرح کسی ہور دا مال کھانا بھی حرام ہے. ساڈے ہاں جڑے باہر دے ملکاں چ گئے ہوئے دیکھو، باہر دے ملکاں چ ہوٹلاں تے جا کے کہنے ہر کام تے حرام کر رہے ہوں گے، جدو کھان دی باری آئے تے اسی حرام شاہ نہیں کھانی، کوئی حلال چیز ہے اس ہوٹل کے اندر. ہاتھ چ شراب دیاں بوتلاں پڑ گیا تے حلال کھانے لگ پے. کھانا حلال چاہیے تے جڑی شراب اج پڑی ہے حلال. اے مسلمان نے اگر اے خنزیر، اے گدھا، اے کتا رب نے حرام قرار دیتا ہے، رب نے شراب بھی حرام قرار دیتا. رب نے سود، رشوت، کسی دا مال کھانا یہ سب حرام ہے. انہاں نوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سفر تے جا رہا، مسافر ہے، لمبا سفر کرتا ہے، سفر دی تھکاوٹ ہوئی ہے اور لمبا سفر کرنے کی وجہ او دے وال بکھرے پئے نے، اپنے رب کو دعا کرتا ہے یا ربی اپنے رب کو پکار رہا ہے. فرمایا اللہ دی کوئی دعا نہیں سن رہا. رب جواب دے دے بندے میں تیری کس طرح دعا قبول کروں؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام دا، جیڑا لباس پائی حرام دے پیاسے تو،
جڑا ایڈا موٹا تازہ ہویا ہے حرام دے پیسے، میں تیری کثرت دعا نو قبول کراں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جڑا بندہ حرام کھان والا ہے، حرام دے کپڑے پہنن والا ہے اور حرام کی مہنگیاں مہنگیاں جوتیاں لا کے کھان والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کو کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس واسطے سب تو پہلا فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے کائنات دے لوگوں رزق تانوں ملنا، لیکن رزق تلاش جڑا ہے حلال اور پاکیزہ طیب رزق تلاش کرنا۔ اس تو علاوہ اگر تسی کوئی رزق تلاش کرو گے جڑا رب نے حرام قرار دیتا ہے، اگر کھاؤ گے رب نہ تہاڈی کوئی دعا قبول کرے گا نہ تہاڈی عبادت۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اے دعا کر دے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ جڑا تو منو حلال رزق دیتا ہے وہ میرے واسطے کافی کر دے، اے اللہ وہ دے اندر ہی میرے واسطے برکت نہ ہو، اور اللہ حرام رزق تو بچائی، واغننی بفضلک، اللہ اپنے فضل تے رحمت دے نال منو غنی کر دے۔ رزق حلال تو علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر رزق کو جڑا حرام ہے وہ دے منو بچا لے۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس واسطے ہمیشہ اپنے رب کو ایک دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رزق دیں تے حلال دیں، اللہ رزق دیں تے پاکیزہ دیں، اللہ رزق دیں تے پاک اور صاف دیں، اور نال اللہ کو جتھے مال دی دعا کری اللہ کو برکت دی دعا کری۔ اکثر ساری دعا یہ ہے اللہ سانو بہتا مال دے، اللہ سانو بہتا دے، بلکہ اللہ کو دعا کریا کرو اللہ سارے مال چ برکت پا دے۔ اللہ اگر مال چ برکت پا دے گا تو اللہ تھوڑا بھی مکر نہیں دے گا، اگر مال زیادہ ہوئے اور جب برکت ہی نہ ہوئے اس مال کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بڑے بڑے مالدار لوگ نے لکھاں کروڑا روپے کائنات نے مال و دولت عطا فرمائے، در در تے رونڈے پھرتے ہیں، اللہ کسی نہ کسی پاسے انہاں دی کسر کر دے، ادھر کمایا ادھر کوئی بہانہ بنے سارا مال ادھر خرچ ہو۔ اس واسطے ہمیشہ رب کو دعا کریا کرو کہ اللہ مال بھی دے تے برکت والا پاکیزہ طیب رزق عطا فرمائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے ہیں سن اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، رب کائنات کے دربار سے ایک بندہ لے آیا جائے گا جن نے ساری زندگی دنیا تے عیش و عشرت دے اندر گزاری ہوئے، دنیا دی ہر نعمت او دے کول ہے، بڑا مال و دولت او دے کول ہے، فرمایا اللہ تعالی جہنم دے اندر صرف ایک غوطہ دیں کے تو انہوں کھڑا کر لیں، جہنم سے ایک ٹھپی لوا کے اپنے دربار دے اندر کھڑا کر لیں گے، ہاں بندے دس دنیا تے کوئی نعمت ویکھی سی، دنیا تے کس طرح کی زندگی گزاری سی، انہوں ساری نعمتاں صرف ایک ٹکٹی دے اندر ہی بھول جاتا ہے۔ جیڑا حلال و حرام دا مال کٹھا کر لگے تمیز نہیں کر دے، صرف مال آنا چاہیے، حلال آئے حرام آئے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا ایسے انسان جنہیں دنیا تے بڑیاں بڑیاں نعمتاں دیکھیاں، بڑا بڑا مال و دولت، بڑیاں بڑی عیاشی کے اندر زندگی گزارنے والا، جنہوں زندگی تے کدی کوئی غم نہیں آیا ہوئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹکڑی جدو ایک ٹکڑی وہ جہنم کے اندر لگے گی، انہوں ساری دنیا دیا عیاشیاں بھول جان گیا، وہ ایک کہے گا میں تے زندگی کے اندر کدی سکھ ویکھے نہیں، زندگی کے اندر کدی میری زندگی چ کدی کوئی خوشحالی آئی سی نہیں۔ دوسرا بندہ لے آیا جائے گا جنہیں ساری زندگی پریشانیاں دے اندر گزاری، غربت دے اندر گزاری، تنگی دے اندر گزاری، فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کا دیدار کروان گے، انہیں ساری پریشانیاں غمیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ پوچھے گا انسان
دس تینوں زندگی دے دنیا تے کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی تکلیف آئی سی؟ کہے گا اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تکلیف کی ہوئی ہے مصیبت کی ہوئی ہے پریشانی کی ہوئی ہے۔ صرف ایک جنت دا دیدار کرنے کی وجہ تو رب ساری پریشانیاں اس واسطے ہمیشہ پاکیزہ اور طیب رزق تلاش کریا کرو۔ مال زیادہ کرن دی خاطر حلال و حرام دی تمیز ختم کر دینا یہ درست نہیں ہے، زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان دنیا پہ پکارتا رہتا ہے میرا مال میری جائیداد میرے دولت۔ اللہ نے فرمایا اصل مال تے جائیداد تے صرف وہی ہے جنہ کو کھا لیا تے ہضم کر لے، کپڑے پائے تے پاڑ لے بسیدہ کر لے، کپڑے جڑے نے ہنڈا لے۔ وما سوا ذالک فہو تارک، انہاں دو چیزاں تو علاوہ کھان اور پہنن تو علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ چھڑ کے رب کے دربار سے جان والا ہے۔ وَتَارِكُ لِأَهْلِهِ، اپنے رشتہ داراں واسطے سارا مال چھڑ کے چلا جائے گا، انہوں کچھ بھی تو حاصل نہیں، صرف وہ جتنا بھی کھا لیا تے ہضم کر لیا بس وہ دا مال ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے زمینہ جائیداد پیلیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا کچھ چھڑ کے اپنے رب کے دربار سے چلا جائے گا۔ اس واسطے ہمیشہ پاکیزہ رزق تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، اور حلال چیزاں نو اپنے آپ تے حرام نہیں کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے جڑا رزق حلال کیتا ہے انہوں کھاؤ۔ اگر اللہ نے استطاعت دیتی ہے کہ جڑیاں رب دی نعمتاں نے انہاں نوں کھانا چاہیے۔ بعض لوگ دنیا تے دیکھے نے بڑی عاجزی انکساری دس دے پھرن گے، بزرگاں دے بارے کتاباں چ لکھیا ہوئے گا وہ حضرت صاحب بیٹے سادہ ہن، کدی انہاں سالن نسی کھادا، کدی روٹی نسی کھادی، کدی پھل نسی کھادا، گوشت نسی کھادا، یہ کوئی عاجزی انکساری اے رب دی نعمتاں نے، اللہ نے اگر نعمتاں دتیاں کھانیاں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل بھی کھا دینے، نبی علیہ السلام نے گوشت بھی کھا دینے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے دے گوشت بھی کھا دینے، حدیثاں دے اندر موجود ہے۔ تے جڑیاں نعمتاں نے انہاں نوں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دی نعمتاں نوں اپنے آپ تے ایویں حرام کر لینا نہیں جی سادی روٹی کھانی چاہیے جی میں نعمتاں نہیں کھانیاں چاہیے۔ اگر اللہ نے استطاعت دیتی ہوئے نعمتاں دتیاں ہو انہاں نوں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور رب کائنات نے جڑیاں نعمتاں ساڈے تے حلال کیتیاں نے پاکیزہ کیتیاں نے انہاں نوں کھانا چاہیے۔ اس تو بعد پہلے نمبر تے برتن کس طرح دے ہونے چاہیے نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی دے برتن استعمال کرنے کو سختی دے نال منع کیا۔ اج کل تے ویسے ہی بندیاں کو یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ سونے چاندی دے برتناں دے اندر کھا سکن۔ برحال اجے بھی دنیا کے بے شمار لوگ موجود نے جڑے سونے چاندی دے برتناں دے اندر کھا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی دے برتن دے اندر کھان تو، پانی پین تو، کھانا کھان تو سختی دے نال منع فرمایا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ مدین دے اندر گئے، اور جنہاں دے کول گئے سن بہت زیادہ مال و دولت والے سن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو منع کر کے بھیجا کہ سونے یا چاندی دے برتن چ میرے واسطے کوئی بھی کھان پین والی چیز نہیں لے کے۔ وہ بندہ گیا پین واسطے کوئی چیز لے کے آیا تو سونے دے برتن دے لے آیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے غصے دے نال فوراً وہ سامنے برتن اٹھائے، فرمایا کہ میں تینوں منع نہیں کیتا کہ سونے اور چاندی کے برتن کے اندر میرے واسطے کوئی چیز نہ لے کے آنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیتا ہے کہ اس برتن کے اندر کوئی چیز کھائی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن مسلمانوں کی حرام قرار دیتے ہیں، اس واسطے اس کے برتن استعمال نہیں کرتے۔ بے شمار حدیثاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ
سونے یا چاندی کے برتن کے اندر کھانا کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی اگ پا دے. اور دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دنیا کے سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کھاتا ہے رب جنت کے اندر انہوں سونے اور چاندی کے برتنوں تو محروم کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ جنت کے اندر انسان سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کھانا ملے گا. دنیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے تو منع فرمایا. دوسرے نمبر پہ کھانا حاضر ہے، انسان بھوک لگی ہے، کھانا کھان لگا ہے اور نال ہی نماز کا وقت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو کھانا حاضر ہو جائے اور نماز کا وقت ہوئے اور تاکہ بھوک لگی ہوئے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کھانا کھاؤ پھر تسی نماز پڑھ واسطے آؤ. اتنا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت کی فکر ہے. فرمایا اگر کھانا حاضر ہے اور جماعت ہو رہی ہے، نماز لگ رہی ہے، اور باوجود فرمایا پہلے تسی کھانا کھا لو اس کے بعد نماز پڑھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سے کھانا کھا رہے تھے اور سانو نماز کی آواز بھی آ رہی تھی کہ جماعت مسجد اندر ہو رہی ہے، پھر بھی اسی کھانا کھاتے، کھانا کھان کے بعد پھر نماز پڑھنا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کھانا حاضر ہو جائے تو پہلا کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. اور دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال کھانا کھا رہے سن اور آپ کھانا چھڈ کے پھر نماز پڑھنے واسطے. اگر بندہ کھانا کھا رہا ہے سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے پھر کھانا چھڈ کے نماز پڑھ کے بعد جو جا کے کھا سکتا. لیکن اگر بہت زیادہ بھوک لگی بندہ نماز سے کھانے والی دھیان ہے، نماز نیتی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کی پڑھ رہے ہوں، کھانے دیا پلیٹاں نظر آ رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دیکھو، جدو بندہ کھانا کھا رہا ہوئے گا نماز ہو رہی ہوئے گی، بندے کا ذہن نماز وال ہوئے کہ یار میں جلدی کھانا کھانا جا کے نماز دینا. برحال بھوک زیادہ لگی ہوئے، کھانا حاضر ہوئے، کھانا کھا کے پھر نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر بندے کو زیادہ بھوک نہیں آگی پھر کھانا بعد میں کھا سکتا ہے. دونوں طرح دیا حدیثاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود نے. لیکن زیادہ کھانا ہوئے، بھوک لگی ہوئے کہ جی وجہ تو انسان کا ذہن کھانے بن جاتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تسی کھانا کھا لو بعد میں نماز پڑھو. اور کھانا کھان تو پہلا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کہ کھانا کھان تو پہلا اپنے ہاتھوں دھوتا جائے، ہاتھ دھو کے پھر کھانا کھائے. ایک پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ اردو کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلا اپنی امت کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ میرے صحابہ جدوں بھی کھانا کھان لگو کھانا کھان تو پہلا ہاتھ دھویا. آج لوگ سمجھتے ہیں شاید ایک پڑھے لکھے لوگوں نے ایجاد کیتا ہے جی کھانا کھان تو پہلا ہاتھ دھونے چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بے شمار فائدے نے دے اندر کہ انسان کے ہاتھ میں جراثیم لگے نے، کوئی مٹی لگی ہے، کٹا لگی ہے، پتہ نہیں کی لگا، جدو ہاتھ دھو کے کھانا کھائے گا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل ہوئے گا، دوسرا انسان بے شمار بیماریاں تو بچے گا. اور ویسے جنہ دن آپ تسی کھانا کھان لگے ہو تاڑے ہاتھ کرتے ہیں وہی تاڑے کو محسوس کرنے کہ یار کس طرح کا بندہ ہاتھ چک کے آ کے کھانا کھانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھان تو پہلا اپنے ہاتھ دھونے چاہیے. دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بھی کھانا شروع کرو بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے. کھانا شروع کرنے سے پہلا بسم اللہ پڑھنی چاہیے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پہ اللہ کا نام لیا جائے رب اس کھانے کے اندر برکت پائے، اور جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان اس کھانے کے اندر شامل ہو جائے. نبی
الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام دے نال آپ کھانا کھا رہے سن اور 6 صحابہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیٹھے۔ ایک دیہاتی قسم دا پنڈ دے رہن والا دیہات دے رہن والا بندہ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جلدی نال کھانا کھاتا، نہ بسم اللہ پڑھی اور حدیث کے الفاظ نے 2-4 نے بڑے بڑے لقمے مارے، سارا کھانا ختم کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس بندے نے بسم اللہ پڑھی ہوتی تے 6 بندیاں واسطے کھانا کافی ہو جاتا، ایک کلا بندہ کھا گیا، اگر اس نے بسم اللہ پڑھی ہوتی تے 6 بندیاں کولوں بھی کھانا ختم نہ ہوتا۔ یہ بسم اللہ دی برکت ہے، اللہ دے نام دی برکت ہے کہ جس کھانے تے اللہ دا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے، رب اس کھانے دے اندر برکتاں پا دے۔ اور فرمایا جس کھانے تے اللہ دا نام نہ لیا جائے، شیطان اس کھانے دے اندر شریک ہو جائے۔ ادھا کو شیطان کھا لیتا ہے، ادھا کو بندہ کھاتا ہے، بندے نے رجنا کتوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان اس کار دے اندر داخل ہو جاندے نے جس کار دا دروازہ اللہ دا نام لے کے بند نہیں کیتا، اور فرمایا اس کھانے دے اندر بھی شامل ہو جاندے نے جس کھانے دے اندر اللہ دا نام نہیں لیا جاتا۔ فرمایا شیطان دوسرے شیطانوں کو کہتا ہے کہ آ جاؤ بھی انہاں بندیاں نے اللہ دا نام لے کے دروازہ بند نہیں کیتا، آج رہن دا انتظام ہی ہو گیا، آج رات انہاں نے ساڈے ٹھہرن دا انتظام کر دیا، آج رات انہاں کا ٹھہران گے اور کھانا بھی آج انہاں والی پکیا تے انہاں والی کھانا۔ صحیح حدیث کہ اسی خود شیطان واسطے بسترے بچھا رہے ہیں، شیطان سارے گھراں دے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور کھانے دے اندر بھی ساڈے بچے نہیں انہاں کھا رہے جنہیں وچوں شیطان کھائی جا رہا ہے۔ شیطان آواز لگاتا ہے کہ آ جاؤ اس کار دے اندر تہاڈے واسطے کھان دا بھی انتظام ہو گیا اور رات رہن دا بھی انتظام۔ اور فرمایا جس کار دے اندر کھانا کھان تو پہلا اللہ دا نام لیا جاتا ہے، اور جدو رات کو سو لگی دا دروازہ بند کر لگے اللہ دا نام لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان دوسرے لوگ کہتے آ جاؤ بھی نہ دے سے تہاڈے واسطے کھانا ہے اور نہ ہی انہاں نے تانوں رات رہ دینا ہے۔ اس کار دے اندر اسی نہ رات رہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کار دے اندر اسی کھانا کھا سکتے ہیں، بلکہ اس کار دے اندر نہ سارے واسطے کھان دا انتظام ہے اور نہ ہی اس کار دے اندر پین دا انتظام ہے۔ اس واسطے ہمیشہ جدو بھی کھانا کھائیے بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لے کے کھانا چاہیے، اور جدو رات کو سو لگیے دروازے بند کرنے گے ادو بھی اللہ دا نام لے کے دروازے بند کرنے چاہیے۔ اگر اللہ دا نام لواں گے سارے کھانے دے اندر شیطان شریک نہیں ہوئے گا، اسی طرح ہی سارے گھراں دے اندر بھی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ پڑھن تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ دے نال سجے ہاتھ دے نال کھانا کھانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال تشریف فرما سن کہ ایک بندہ آیا اور آن والا چھوٹا جا بچہ ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتا کہ میں چھوٹا جا بچہ سا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے سن، میں آ کے بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا غلام سم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک، اے بچے کھانا کھا تو پہلا بسم اللہ پڑھیں، وقل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھائی، وقل مما یلیک اور تو کھانا کھا جڑا تیرے سامنے پیا۔ 3 باتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائیاں۔ پہلے نمبر تے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بچیاں دے نال شفقت محبت دیکھو کہ بچے آ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کھانا کھا رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کیڑا اپنا بیٹا سی، کوئی اپنا رشتہ دار نہیں، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیتا کہ بچیاں نو اپنے نال بٹھا کے کھانا کھوایا۔ ایتے اسی لوکاں دے بچیاں نو کی اپنے نال بٹھانا، کوئی اپنے بچے نو بٹھانا سے جا کوئی بچہ آ جائے لے جائے انہوں پرا روٹی نہیں کھان دے دیا پانی نہیں پین دے دے۔ نبی علیہ السلام بچیاں نو نال بٹھا کے کھانا کھوا دے اور نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی تربیت کر دے، پیار دے نال فرمایا بچے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے۔ آج اسی بھی اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں، بچے پٹھے ہاتھ نہ کھا رہے ہیں، نہ کوئی بسم اللہ نہ اللہ دا نام۔ کوئی نہیں بڑا ہوئے گا سیکھ جائے گا سمجھ جائے گا، بلکہ اصل جیڑی عمر ہے وہ بچپن کی عمر ہے، بچپن کے اندر
بچیاں کو سمجھانا چاہیے جدو بچے چھوٹے ہو کیڑا بھی کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرن فوراً انہوں نے سمجھانا. کھانا کھا لگے نے بچے کو بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھا, الٹے ہاتھ نہ کھا رہے ہیں روک دو پکڑو بیٹا سیدھے ہاتھ نال کھانا کھا. کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بچیاں کو تعلیم دیتی ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور الٹے ہاتھ دے نال کھانا پٹھے ہاتھ دے نال کھانا بڑا سنگین بیماری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الشیطان یاکل ویشرب بشمالہ, بے شک شیطان جڑا پٹھے ہاتھ نال کھاندا ہے پٹھے ہاتھ نال پیندا ہے. ایمان والے مسلمان الٹے ہاتھ دے نال نہیں کھاندے, لیکن ساڈے ہاں فیشن بن چکا پٹھے ہاتھ دے نال کھانا کھانا الٹے ہاتھ دے نال کھانا کھانا. ایک ہاتھ بوتل پھڑی ہے دوجے ہاتھ برگر پھڑیا ہے اور بوتل دے بالخصوص بڑا سٹائل بن چکا ہے نا الٹے ہاتھ دے نال بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان پٹھے ہاتھ نال کھاندا ہے. اسی انسان بن کے شیطان دے عمل کر رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندے نے پٹھے ہاتھ دے نال کھانا کھادا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ نال کھانا کھا, یہ گناہ ہے, اس طرح شیطان کردا ہے. غرور تکبر کرتے ہیں کہنے لگا جی لا استطیع, میں اتنی طاقت نہیں رکھتا, میں نہیں سیدھے ہاتھ نال کھا سکتا, میں پٹھے ہاتھ نال نہیں کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ آیا, فرمایا اللہ کرے تو ساری زندگی سیدھے ہاتھ نال کھان دی طاقت ہی نہ رکھے. اور صحابہ بیان کرتے جیسے اس بندے نے دیکھا ساری زندگی وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے سکتا. یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. رب دنیا میں انہاں بندیاں نوں عبرت دا نشان بنا کے رکھ دیندا ہے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت کرتے. تو پٹھے ہاتھ نال کھانا نبی دی سنت دی مخالفت ہے, سانوں ڈرنا چاہیے. آخرت دے اندر تے عذاب ہونا ہی ہونا, رب دنیا تے بھی انہاں بندیاں دی عبرت دا نشان بنا. اللہ نہ کرے کہ دنیا تے انہاں لوکاں تے عذاب نہ آ جائے جڑا کھانا پٹھے ہاتھ دے نال جان بوجھ کے کھاندے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت کرتے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ دے نال کھانا کھانا چاہیے. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور اپنے سامنے کھانا چاہیے جڑا کہ سامنے چیز ہوئے. مثال کے طور پہ چاول ایک قسم کا پکا ہے اور اگے کوئی برتن ہے مختلف ساتھی کھا رہے ہیں, اپنے اگیوں کھانا کھانا. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ایک ہی قسم کی چیز پر کی تسی او دے اگے ہاتھ مارے ادھر کھا رہے ہو ویسے بندے آوازار ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ تو منع فرمایا. ہاں اگر مختلف چیزاں پکیاں ہیں, مثال کے طور پہ بندہ کتے بیٹھا ہے تین چار قسم دے کھانے نے پھر کسے دے اگوں بھی پھڑ سکنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نال سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے دعوت کی تھی اور دعوت کے اندر گوشت اور کدو پکے سن. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدو تلاش کر کے کھا رہے سن. کدو دے ٹکڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کے وچوں تلاش کر کے کھا رہے سن. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے کر رہا تھا. تو معلوم ہویا کہ کدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ساتھیوں دے اگوں اٹھایا کہ اگر کھانا مختلف ہوئے پھر کسی دے اگوں بھی پھڑ سکتے. یہ نہیں کہ کسی دے اگے حلوے دی پرات آ گئی تو اور کسی نے چکا نہیں دے میرے اگے پئی ہے. اسی جامعہ کے اندر پڑھتے سال نال ایک دوست ایک قصور دے رہن والا تے اکثر دوست نا انہوں کافی مزاق کرتے ہیں سن کہ کافی خوش مزاج دوست ہم گوشت پکا کے وہ اگے دو تین بوٹیاں نہ کٹیاں پئی. دوسرے لڑکے نے وہ کول بوٹی پھاڑ لی تے وہ لا پیا حدیث نال کہ کہا کہ تسی مولوی بن دے تانوں پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اگوں کھاؤ. میں کہا چار ہی بوٹیاں تیرے کے پئی ہیں تے اسی نے کی کریں. مقصد یہ ہے کہ اگر الگ کھانا پکیا ہو ایک کھانے تو علاوہ کوئی چیز ہے. مثال ایک چیز ہے کہ پرات کے اندر چاول پے نے ہو تو تسی اپنے اگوں کھانے. اور اگر مختلف ڈشاں نے مختلف کھانے نے تے کسی دے اگوں بھی پھڑ سکنے ہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت ہے جس طرح کہ کدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرے. اج مولوی بڑیاں کدوਆਂ دے تقریراں کرنے نے مولوی کھاندے نہیں کہ
یہ فضائل دس رہے نہیں تو کتنے پکا کے دیکھ لو جی مولوی واسطے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو پسند کیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گوشت کھانا بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے اندر آ رہا ہے, صحابہ بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا ہوا بکرا کھا رہے سن اور کھانا ہوا چھٹ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نا مسجد دے. اس واسطے کدو کھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور گوشت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دوسرا اہم مسئلہ کھانے ہے کہ کھانا ہاتھ دے نال کھانا چاہیے یا چمچ دے نال کھانا چاہیے. کھانا ہاتھ دے نال کھاؤ یا چمچ دے نال کھاؤ, دونوں طرح کھانا کھانا چاہیے. جب تک کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیتا ہوئے یا حدیث کی مخالفت نہ ہو رہی ہوئے, کسی قوم کی مشابہت نہ ہو رہی ہوئے, تو عمل جائز اور درست ہوتا ہے. کھانا جڑا ہاتھ دے نال بھی کھا سکنے ہیں, چمچ دے نال بھی کھا سکنے ہیں, دونوں طرح ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثاں کو معلوم ہو رہا ہے. ہاں زیادہ بہتر جڑا کیا گیا وہ ہاتھ دے نال کیا گیا. ڈاکٹراں نے اور جڑے سائنس لکھن والے نے انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں ہتھاں دی انگلیاں دے اندر خاص خاصیت رکھی ہے کہ انہاں دے نال اگر کھانا کھادا جائے اور انہاں جدوں انسان چٹدا ہے صاف کردا ہے اللہ تعالیٰ کھانے کو ہضم کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جدوں تسی کھانا کھاؤ تے کھانا جڑا انگلیاں دے نال لگا ہوئے فوراً نہ دھویا کرو بلکہ انگلیاں نوں چٹیا کرو, صاف کریا کرو, پھر انگلیاں دھویا کرو. تے دے اندر حکمت لکھی گئی ہے کہ کھانا اگر ہاتھ دے نال کھادا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تے بھی عمل ہو جاتا ہے اور ایدی وجہ تو انسان کا کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے. بہرحال اگر کوئی چمچ دے نال کھانا کھاتا ہے تو سنت کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو غیر مسلم چمچیاں دے نال کھاندے نے, لہذا نہیں کھانا چاہیے. ہن اے جنہ غیر مسلم کپڑے پاندے نے تے بندہ کہے جی نہیں کوئی نویں کپڑے لبو جڑے وہ نہ پاندے ہون. ایک عمل غیر مسلم کرتے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ اسی وہ کریے ہی نہ. ہاں اگر کوئی شریعت والا انہاں دا عمل ہوئے جنوں وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہون وہ اسلام دے اندر حرام ہے. باقی جڑا اخلاقیات نے یا ویسے زندگی دے نال جنہاں دا تعلق ہے وہ حرام نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دی نفی نہ کر دیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پانی پی رہے ہو برتن دے اندر سانس لین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بندہ گلاس دے اندر پانی پی رہا ہے بچے ساہ لے جا رہا ہے, چاڑی جا رہا ہے, ساہ لے جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی برتن دے اندر سانس نہیں لینا. ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے ایک ساہ دے اندر پی نہیں سکتا. انہیں سمجھا کہ شاید ایک ساہ دے اندر ہی پینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مطلب یہ نہیں بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ جدوں پی رہے ہیں سانس کی ضرورت ہے تو برتن سائڈ تے کر کے پھر سانس لینا. اور ویسے بھی طبیعت بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ بندہ پانی کے اندر ساہ لے جا رہا ہے اور وہ دے اندر ہی بندہ پانی پی جا رہا ہے. اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پین والے یا کھانے والی کوئی چیز ہوئے تو پھوک مارن تو منع فرمایا. پانی پی لگے وہ اندر کوئی تنکا گر گیا کوئی چیز گر گئی پھوک مار کے پینا یا گرم چیز ہے انہوں بندے پھوکا مارتے رہتے ہیں چاڑی جاتے صبر کر لو بہت ہی گرم پھوکا مارن تو کھانے پہ پھوک مارنا یہ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پانی کے اندر پھوک مارنا, چائے دے اندر دودھ دے اندر پھوک مارنا یا کسی برتن دے اندر سانس لینا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا. اسی طرح کھانے دے آداب کے اندر جتنی بڑی آج ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر چیز گر جاوے ہاتھ کی لقمہ وغیرہ ڈگ پے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر وہ کھانا کھان دے قابل ہوئے انہوں پھڑ کے صاف کر کے کھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان واسطے کوئی اللہ دا رزق تھلے نہ سکیا بلکہ انہوں صاف کر کے کھا لیا کرو. لیکن شرط دے لے کہ چیز کھان دے قابل ہوئے وہ چیز ہی انہوں اس طرح دی کھیر پتلی پکی اور تھلے ڈگ کے تو کھان جو بھی نہیں نہ رہے. یا ویسے کوئی اور چیز ہے کہ جڑی اٹھا نہیں سکتے صاف نہیں کر سکتے وہ الگ چیز ہے. کوئی بھی کھان والی چیز تھلے گر جائے اور کھان دے قابل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کوئی اٹھاؤ اور اٹھا کر. بلکہ حدیث کے اندر ایک تو تک موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر تے جا رہے سن. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھلو زمین تو کھجور تک لی
اور کھان لگے فرمایا اگر منو یہ ڈر نہ ہوتا کہ صدقے لیے تو میں کھا لے گا، کیونکہ صدقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام ہے، میں اس واسطے نہیں کھا۔ کھجور ایک معمولی چیز ہے، انہوں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اٹھایا اور ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ میں کھا سکتا سا اگر رب نے میرے تے حرام نہ ہوتی، منو خطرہ ہے کہ کتے صدقہ دینا ہو، اس واسطے کوئی بھی چیز تھلے ڈگ پائے انہوں کھانا صاف کر کے اٹھا کے کھانا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج انہوں بڑا معیوب سمجھا جائے، ایک تے کھان پینے والی چیز ہے، ایک بڑی ایسی چیز ہوتی ہے جی بالکل ہوتا کچھ نہیں بگڑتا، کوئی پھل تلے ڈگ پہ انہوں بھی ہاتھ لا، مثال کیلا بھی ڈگ پہ چھلکا ہوتا ہے صاحب انہوں بھی ہاتھ لا، نہ بچے گری ہوئی چیز نہیں اٹھا، کال کوئی ابا ڈگ پہ بندہ انہوں چکر میں دبے، پیسے ڈگے انہوں بھج کے پھال لیں گے، قیمتی چیز بھج کے پھال لیں گے، تو جدو کھان پین کی واری ہے گری ہوئی چیز نہیں اٹھا کے ڈگے ہوئے پیسے بڑھ سکتے ہیں، انہوں نے کوئی مٹی نہیں لگی، پرس ڈگ پہ ہاں اتنے کسی انہوں کا جڑے بہتے پڑھا لکھا طبقہ پھر نہ چکن تم بیل دیہڑی چ پاوے جنہ مرضی ڈگ دو انہوں بھج کے نال ہی تمیر نہ صاف کر لو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے کہ اگر چیز گر گئی ہے اور کھان دے قابل ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، اور فرمایا شیطان واسطے کوئی بھی چیز گری ہوئی نہ چھڑیا کرو۔ اسی طرح کھانا کھانے ہیں بعض دفعہ کھانے دے اندر کوئی مکھی وغیرہ گر جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اکثر پانی وغیرہ دے اندر یا دودھ دے اندر چائے دے اندر زیادہ مسئلہ بنتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی برتن دے اندر مکھی وغیرہ گر جائے پانی دے اندر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں ڈبو کے مکمل پھر انہوں باہر کر کے سکھ جائے، اور یہ حکمت بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اگر نام ہی دستے پھر بھی ساڈا فرض سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تے عمل کرے، اور حکمت بیان فرمائی کہ یہ دو پار نے، ایک پار دے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، دوسرے پار دے اندر اللہ نے بیماری رکھی، اور فرمایا کھانے دے اندر ہمیشہ مکھی نو دیکھو گے تسی کہ اپنا بیماری والا پر زمین دے اندر پانی دے اندر لگا دی، دوسرا پر اتنے رکھ، اور تسی یہ تجربہ کر کے دیکھنا جدوں بھی مکھی ڈگے گی یہ ایک پر تھلے کھانے دے اندر یا پین والی چیز دے اندر لگ رہا ہے، دوسرا پر اتنے ہمیشہ اتنے، اور ڈاکٹر نے تجربہ کیتا ہے، پہلے مکھی دے ایک پر لگا کے انہوں نے چیک کیتے کیونکہ جدید دور ہے جراثیم نظر آ جاتے ہیں، بیماریاں نظر آ جاتی ہیں، مکھی نے ڈبویا گیا، رب نے ساری بیماریاں ختم کر دی، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور سانو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یقین ہے، ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، سائنس غلط ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے انجینئر غلط ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اور فرمایا جدوں بھی کوئی مکھی وغیرہ پانی دے اندر چائے دے اندر گر جائے کوئی ڈبو کے پھر ہاں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے کی طبیعت نہیں مانتی، مثال کے طور پہ بعض لوگوں کی ویسے بڑی عجیب کی کیفیت ہوتی ہے، تھوڑی جی کوئی مکھی وغیرہ ڈگ لگ انہوں کی ویسے طبیعت خراب ہونے لگ پی نہیں دے، تو انہوں واسطے ضروری نہیں کہ لازمی کھان، بلکہ رخصت موجود ہے کہ اگر انہوں کی نئی طبیعت مانگ رہی نہ کھان ہو دوسرا کھان، لیکن وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ڈبو کے استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اس تو بعد پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ کھانا جڑا درمیانہ کھانا چاہیے، درمیانے کا مقصد ہے کہ نہ زیادہ تسی بھوکے رہو اور نہ ہی زیادہ تسی اتنا کو کھا لو کہ مڑ کے اٹھن واسطے کسی کی باہ پھڑنی پے، یہ دے تم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور یہ اندر اسراف نہ کرو، حد تو زیادہ نہ بڑھو کہ اتنا زیادہ بندہ کھائے کہ بندہ بعد میں چلن تو عاقل ہویا، اور ڈاکٹر بھی انجینئر بھی جڑے بھی حکیم بھی ہوں گے وہ بھی یہ بات کہیں گے کہ انسان تھوڑا کھانا چاہیے، صحت واسطے تھوڑا کھانا لازمی ہے، صحت واسطے اچھا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1500 سال پہلے اپنی امت کو درس دیتا ہے کہ درمیانہ کھانا چاہیے، انہیں نہیں کہ بندہ بھوکا بیٹھا رہے، تھوڑا کھانا کھانا چاہیے کہ بندہ بہت ہی کمزور ہوتا جائے، نہیں بلکہ
جنہ کو صحت کی ضرورت ہوئے صحت کے مطابق جڑا کھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت کو رخصت فرمائی. اس کے بعد کھانا کھان کے بعد اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگا کے کھانا کھان کو منع فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یاکلن احدکم متقیان، کوئی بھی بندہ ٹاڈے تو ٹیک لگا کے کھانا نہ کھائے. یہ تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہاں بندہ مریض ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، وہ الگ چیز ہے جن کو سیدھا ہو کے بیٹھا نہ جا سکتا ہے. ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چنگا بھلا صحت مند بندہ ہے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوئے، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو منع فرمایا. اس کے بعد پانی کا مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اکثر عمل ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بیٹھ کے کھاتے اور بیٹھ کے پانی پیتے، اصل سنت ہے. ہاں اگر بالفرض کسی ضرورت کھڑے ہو کے کھان دی پی جائے یا پانی پینا پی جائے، یہ بھی رخصت حدیثاں کے اندر موجود ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ دی مسجد کے اندر تشریف فرما سن. انہاں واسطے پانی لے آئے گا. آپ نے وضو کیتا، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے سارے لوگوں کے سامنے پانی پیتا اور کہنے لگے کہ بعض لوگ کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پی کے لیے رخصت موجود ہے، لیکن افضل اور بہتر ہے کہ بیٹھ کے پانی پیا جائے. اس طرح اگر بندہ چل رہا پھر رہا سفر کے بندہ، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر زیادہ تر پیدل سفر ہوتے سن، سفر کے دوران بھی کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں، یہ بھی رخصت موجود ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال چل رہے ہوندے ناکل و نشرب، اسی چلدے چلدے کھا بھی لیندے ساں پی بھی لیندے ساں. یہ بہت بڑا جرم نہیں کہ بندہ کھڑا ہو کے پانی پی لینا، جس طرح سارے اتنے مجبور اتنا زیادہ سمجھا جاتا ہے. رخصت موجود ہے اور بہتر اور افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، بیٹھ کے پانی پیتا جائے. اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھان تو پہلا بھی ہاتھ دھوو اور کھانا کھا کے جدو تسی فارغ ہوو کھانا کھان تو بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہی اکثر کھانا کھان تو پہلا نے ہاتھ دھو لینے ہیں، لیکن اکثر کھانا کھان تو بعد ہاتھ نہیں دھونے. یہ تو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اوتھے لوگ بال کھول لیندے نے، بعض لوگ لاگے کپڑے نہ مالن گے، بعض لوگ سر چ کساندے رہن گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھان کا ہاتھ دھونے کا حکم دیتا ہے، بلکہ اتوں تک آیا کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ کھانا کھا کے اپنے ہاتھ نہیں دھوندا اور انہوں رات کو کوئی چیز نقصان پہنچا دیتی ہے، وہ پھر کسی نال کوئی اعتراض نہ کرے بلکہ انہوں اپنی فکر کرے. اگر کھانا لگا ہے کوئی چیز لگی ہے، کوئی کھان والی کوئی لگا کسی گھی وغیرہ لگا ہے، گھیو وغیرہ لگا ہے، تھوڑا بہت کوئی چیز لگا رہا ہے، بندہ سو جاتا ہے، کوئی بھی کیڑا مکوڑا آ کے ہاتھ نوں کٹ سکتا ہے کیونکہ کھان والی چیز لگی. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی چیز انہوں نقصان پہنچا سکتی ہے. اس واسطے ہمیشہ کھانا کھان تو بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے. یہ بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اسی طرح کھانے کے حوالے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں رات میں سون لگو اپنے کھان پین والے برتن ٹک کے سویا کرو. کھان والے برتن ننگے نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ٹک کے بند کر کے رکھا کرو، کھلا ننگا کھانا نہ رہ جائے کرو. اگر بالفرض کھانا ننگا رہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کھان کو استعمال کرنے تو منع فرمایا. فرمایا کھانا سٹ دے ضائع کر دے انہوں کھا نہیں سکتے جڑا ننگا ہے. اس واسطے رات میں سو لگیا برتنوں اچھی طرح ٹک کے کھان پین والی کوئی چیز ہے انہوں ٹک کے پھر سونا چاہیے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آخری بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اندر عیب نہیں سکھاتے. عیب کی پکاتا جائے عیب لون تیز ہو گیا، نمک تیز ہو گیا، مرچاں تیز ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان کرتی ہے کہ اگر کھانا پکا ہوتا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح لگتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھا لیتے. اگر پسند نہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل کرنے تو بغیر چھڑ دیتے کہ میں نہیں کھانا تے تے کھانا کھائی بھی جانا نال گلاں کرے جانے کی پکارتا جے ٹھیک کر دیتا. تو میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے اندر عیب کڈن تو منع فرمایا. کھانا پکا چپ کر کے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو.
نالے کھائی جانا نالے مکر تک گلا نہیں ساڑیاں ختم ہوئی. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھان کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے الحمدللہ کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کھانا کھان کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, رب وہ سارے گناہ معاف کر. اور کھانا کھانے لگے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اس واسطے نہیں کھانا کھا رہا میں صحت مند بن جاواں, میں موٹا تازہ ہو جاواں, بلکہ نیت یہ کرنی چاہیے کہ اللہ میں کھانا اس واسطے کھا رہا تاکہ مجھے صحت ملے, میں تیری عبادت کر سکاں. اگر نیت اچھی رکھ کے کھانا کھاواں گے سارا کھانا کھانا بھی اللہ تعالیٰ عبادت بن جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے کے اندر دعا بیان فرمائی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوت. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھان کے بعد پڑھتے ہوتے جن کے اندر اللہ کا شکر بھی ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوت. فرمایا جڑا بندہ کھانا کھان کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ تعالیٰ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس واسطے کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے, انسان کے جین واسطے ضروری ہے. کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کے کھانا چاہیے. جدوں اسی کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاواں گے ساڈا کھانا کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دے گا, اور ساڈا کھانا کھانا بھی اللہ تعالیٰ ساڈے گناہاں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنا دے گا. اللہ تعالیٰ سانو سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مساجد اللہ تعالیٰ دا گھر نے, اور جڑا بندہ اللہ دے گھر دے نال محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دے نال محبت کرتے. اور انہاں مسجداں دے بھی اخراجات نے, انہاں دی ضروریات نے کہ مسجد جڑی سانو پکھے مہیے کر دیے کہ مسجد دے اندر آنے ہاں, مسجد دے اندر ساڈے واسطے پکھیاں دا انتظام ہے, ساڈے واسطے یو پی ایس دا انتظام ہے, لائٹاں دا انتظام ہوندا ہے, پانی کا انتظام ہے, سارے واسطے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے. یہ ساری سہولیات ہر انسان نو ہر مسجد کے اندر آن والے نو مسجد دے رہی. سانو دیکھنا چاہیے کہ اسی اس مسجد نو کی دے رہی. اور ایک مسجد ہوتی ہے کہ جہاں 500 روپیہ بل آ جائے تو سارا دن اعلان کرنے پہ جی 500 روپیہ بل آ جائے, اور وہی نمازی جہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے نے وہ کلا بندہ اپنا 5000 روپیہ بل اتار کے ادھر ہی آیا. اس واسطے مسجدوں کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے سانو, اور مسجدوں کو اہمیت دینی چاہیے. صرف اہمیت نہ دینے کی وجہ کہ اسی 500 روپیہ بل ہوئے تو بندہ سارا دن اعلان کر رہا جی 500 روپیہ بل ہے, کوئی 5 دے دیا, کوئی 10 دے رہا, اپنا 5000 دے گیا, اپنا سی دے لگے کسی کو 1000 بھی نہیں مانگ دیتی یار میں جو منگا. تو مسجدوں کا سارا دن اعلان کرتے رہنا ٹھیک. مسجد نال تعاون کرنا چاہیے, مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. پھر کسی سے کوئی احسان نہیں کہ اسی مولوی صاحب سے احسان کرنا یا کسی دوسرے بندوں جی میں تارے سے احسان کر لگا مسیطے پر نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن انسان جدوں فوت ہو جاتا ہے انسان دے عمل ختم ہو جاتے ہیں, منقطع ہو جاتے. ہاں کچھ عمل ایسے نے کہ جنہ دا اجر انسان کو مرن تو بعد بھی ملتا رہتا. انہاں عملوں کے وچوں ایک مساجد بہترین عمل ہے کہ انہیں مسجد خریدن جدوں خریدی گئی جنہ نے ادو تعاون کیتا وہ چلے گئے نے, کئی سال ہو چکے ہوں گے, کئی دوست ادو دے چلے گئے ہوں گے, لیکن اج بھی انہوں نے اجر مل رہا. اور پھر مسجداں کو 10 سال واسطے 2 سال 4 سال واسطے نہیں رہتا, یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے. کتنا اجر ایک بندے نے زندگی میں 100 نیکی کی ہے, بندہ چلے گیا بعد ہزاراں کروڑاں جڑیاں مل رہی ہیں. تو مسجداں دے نال تعاون کرنا چاہیے.
ایسا دنیا میں کوئی کام ایسا کر کے نہ چاہیے کہ جہاں مرن تو بعد کم از کم انسان کو اجر ملتا رہے. ہر انسان کو پتا کہ اسی زندگی چ کنے کو عمل کر رہے ہیں, لیکن ایسا عمل کر جائے کہ اسی دنیا تو چلے جائیے, سارے جان تو بعد بھی سارے نامہ اعمال دے اندر خدا اجر ملتا رہے. ویسے بھی مسجد دے اندر کام ہو رہا ہے, سارے ساتھی جڑے نے مسجد دے نال تعاون کر کے جان. اگر بعد چ کرنا چاہے مسجد انتظامیہ والے آپ صاحب مولانا رفیق صاحب موجود نے, اسی طرح بھائی مسجد کے اندر میری نماز سارے کو پڑھا رہے ہیں بھی موجود نے, انہوں نے اگر کوئی تعاون کرنا چاہے. اور ایسے کریں اگر کوئی مسجد کی چیز کی ضرورت ہوئے وہ لیا کے دینا چاہے وہ بھی لیا دے سادہ ہے. جس طرح سے لا کے دیا نے کوئی خود منگوانا چاہے یا کسی انہوں نے پیسے دینا چاہیے وہ بھی دے سکتا ہے. سارے ساتھی مسجد کے حوالے کے نال بھی تعاون کریں. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة